ہیلو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ اندھیریاں تو آ رہی ہیں لیکن آج موسم کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ بلیسنگ ہے، تو میں اپنے جو ہے وہ گارڈن کی صفائی بھی ساتھ ساتھ گھر کی صفائی بھی دونوں ہی اکٹھے ہی کروا رہی ہوں۔ تو میں تھوڑی دیر کہیں اپنی گروسری کے لیے بھی جا رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ نا آج میں نے میرے گارڈن میں ایک جو ہے وہ ہٹ ہے، آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی۔ تو پھر میں نے وہ آج اس کو کھلوایا، تو وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ وہ میں آپ کو دکھاؤں۔ میرے گارڈنر بھی اس وقت جو ہے وہ آ چکے ہیں، اور ان کو جو ہے گھاس وغیرہ تو ہم نے کاٹ لیا تھا۔ پانی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت گرمی ہے اور پانی فل آن دیا جا رہا ہے، اور اس کے نا کنارے وغیرہ جو ہے نا وہ ہم گڈائی بھی کر لیں گے، اور اس کے کنارے بھی بنا لیں گے۔ تو کنارے بھی ہم بالکل سائڈ سے ایسے کر کے ذرا گہرے کر کے تھوڑے سے بنا دیں، تھوڑے سے ذرا گہرے کر کے۔ تو ہم ذرا گہرے کر کے کنارے بناتے ہیں نا تو اس سے خوبصورتی آتی ہے۔ آپ بھی اپنے گارڈن میں انفو کے لیے بتا دوں کہ کبھی آپ بنائیں نا کنارے تو تھوڑے سے ایسے گہرے کر کے بنائیں، جیسے میرے گارڈنر بنا رہے ہیں اس کو، اور مٹی کو باریک کر دیں۔ جو موٹی موٹی مٹی رکھتے ہیں نا جو بھی مالی حضرات، میرا ان سے اختلاف رائے رہتا ہے۔ میں نے بہت سارے مالیوں کو، انٹرینڈ بندوں کو بھی مالی بنایا ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ پروفیشنل جو ہیں وہ مالی ہیں میرے۔ تو یہ ہے کہ جب وہ موٹے موٹے سے وہ ڈھیلے سے چھوڑ دیتے ہیں نا تو ہر ایک کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہے پسند اور خوبصورتی کا معیار، تو مجھے وہ بہت برے لگتے ہیں، اچھے نہیں لگتے۔ تو میں ان کو ضرور وہ باریک اور اس میں مسل کے جب آپ وہ کر دیں تو وہ بیوٹیفل بھی بڑے لگتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ کیاری میں کام ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ہو رہا تھا، تو میں آپ کو اپنی ہٹ کو آج کھولا تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو کیونکہ بقرعید کی اب تیاری بھی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہمیں عبادت کی توفیق بھی نصیب فرماتے رہیں، تو میں نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ دکھایا جائے۔ اور جب اس کو کھولا تو کھول کے پھر ہم اس کو دوبارہ بند کر دیں گے، پھر جس دن میرے بچے اور گرینڈ سن آئیں گے تو اس دن جو ہے وہ کھولیں گے انشاءاللہ۔ تو آج جب اس کو کھولا تو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیموؤں کا وہ چھتا سا ایک بنا ہوا تھا، وہ ریموو کروایا، اور اس کے بعد پھر میں اس کو جو میں اب آپ کو دور سے دکھاتی ہوں، تو پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ دور سے ماشاءاللہ کافی خوبصورت لگتی ہے۔ تو جب اس کا بس یہی ہے انفو کے طور پہ میں بتا دوں کہ خوبصورتی اس کی بہت ہی ہے، اور ہم نے تو اس کو زمین کے اندر سپیس دی ہوئی ہے، تو لیکن جب بہت زیادہ اندھیریاں آئیں تو پھر آپ اس کو نا تھوڑا کپڑا بنوا کے تو اس کو ٹائی اپ کر دیں، کیونکہ اندھیریوں سے پھر یہ جو ہے نا وہ اس کے ٹوٹنے کا یا گرنے کا ڈر ہوتا ہے۔ ہم اس لیے اس کو اکثر آپ نے میرے لان میں دیکھا ہوگا کہ یہ باندھی رہتی ہے، لیکن آج میں نے اس کو تھوڑا سا اپنے گارڈنر کو بول کے کھلوایا، اور پھر وہ فائدہ یہ ہوا کہ وہ چھتا بھی ہم نے اتار دیا، کہ شکر الحمدللہ کہ پھر بچوں کے ساتھ پرابلم ہوتا۔ تو ہم نے سوچا ہے کہ یہاں پہ پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ پھر یہاں پہ میں نے یہ سوچا کہ اپنے جو بینچ وغیرہ ہیں وہ میں نے اپنے گارڈنر کو بول کے یہاں پہ رکھوا لیے، یہاں پہ، اور یہاں پہ ہم کوئی پول وغیرہ رکھ کے بچے انجوائے کر لیں گے، اور وہاں پہ ہٹ کے نیچے میرے جو بڑے بیٹے کی گاڑی جو ہے وہ آ جائے گی، کیونکہ 2 گاڑیاں پرلی طرف کھڑی ہیں، تو یہاں پہ پھر 3rd ون کی جگہ جو ہے وہ ادھر بنتی ہے، اور 4th ون پھر آگے جا سکتی ہے، وہ پھر بعد میں پھر تھوڑا سا پرابلم آتا ہے، تو ہم ادھر کر لیتے ہیں۔ تو آپ بھی جو مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسا جو ہے وہ میرا گارڈن جو ہے وہ آپ کو کیسا لگا۔ اور باقی تو میں آپ سے ذکر کر ہی چکی ہوں کہ یہ میری بہترین ہابیوں میں سے بہت ہی خوبصورت ایک ہابی ہے۔ ہر ایک بندے کی اپنی ہابی ہوتی ہے، لیکن میری یہ جو ہے وہ ہابیز میں سے ایک ہابی ہے۔ اور آسمان آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بادل ہیں، تو مجھے لگتا ہے تو آج تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اندھیری تو شاید نہ بھیجیں تو بارش بھیج دیں، تو یہ ان کا فضل کرم ہے۔ اور ذی الحجہ کی جو ہے وہ اس کی عبادات کی وجہ سے، اور شاید اس وجہ سے بھی آج موسم بہت ہی پلیزنٹ ہے، اور بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ درخت ہے جس کا میں ذکر کر رہی تھی کہ یہ یلو پھولوں والا ایک درخت بنے گا۔ تو چلتے چلتے اپنے ٹریک پہ ہم ایک ٹاپک پہ، اچھے سے ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں جو مجھے بڑا اچھا لگا۔
کہ جب بھی کوئی پروڈکٹیو بات آپ اپنے ولاگ میں بھی ساتھ ساتھ آپ اپنی واک کے دوران میں تھوڑی سی اس طرح میں جسٹ جو ہے اس طرح سے چلنے کو بھی ایک آپ ابھی تو میرے سرجن نے مجھے تھوڑا سا واک کرنے کے لیے کہا ہے، تو اس کے بعد پھر فل آن میں جو ہے وہ بعد میں پھر ایکسرسائزز پہ ذرا ٹھہر کے آؤں گی۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کچھ صبح کو جب ارلی مارننگ اٹھے نا، ارلی مارننگ اٹھنے کے فوائد میں سے میں آپ کو کچھ یہ موٹیویشنل ولاگ ہے میرا، اور میرے خیال میں کہ آپ میرے اس ولاگ سے جو تمام لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں عائشہ خان ولاگ پہ آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ تو جو بھی لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور موٹیویٹ ہوں گے کہ آپ صبح کو اٹھ کے اپنے سے جو ہے وہ 4-5 پرومس کریں، اور وہ پرومسز جو ہیں وہ یہ ہوں گے کہ آپ پہلے تو اپنے اللہ تعالیٰ کو کے ذکر اور عبادات اور ایک مومن مسلمان کی جو روٹین ہوتی ہے، تو وہ تمام ولاگرز جو ہے وہ مطلب برا بھی نہ منائیے گا، جیسے کہ میں صبح کو یہ کر رہا ہوں، شام کو یہ کر رہا ہوں، وہ بھی ایک بتانا ہمارے کنٹینٹ میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کوئی اچھی اور پروڈکٹیو بات اگر کی جائے اپنی ولاگنگ کے ساتھ ساتھ، تو دین اٹ از ویری نائس فار ویورز جو ہے۔ تو یہ ہے کہ کچھ پرومسز آپ اپنے آپ سے کریں۔ پرومسز آپ کیا کریں گے؟ ہم واک کے دوران ہی جو ہے وہ اکٹھے آپ میرے ساتھ ہی اگر چاہیں تو یہ پرومسز میں نے اپنے آپ سے کیے ہیں، تو آپ بھی جو ہے وہ اپنے آپ سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو پرومسز یہ ہیں کہ صبح کو آپ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ بے شک آپ اکیلے بیٹھ جائیں اپنی جو ہے وہ تھیراپی کے لیے، یا بے شک بعض لوگ شیشے کے آگے بھی پرومس کرتے ہیں، اور بعض لوگ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے آگے پرومسز کرتے ہیں۔ تو سو آپ اگر جیسے ذی الحجہ کے دن ہیں تو آپ مصلی پہ بیٹھ کے اپنے آپ سے چند پرومسز کر لیں کہ میں ان دنوں کو، کیونکہ یہ دن بھی رمضان جتنی ہی فضیلت رکھتے ہیں اور اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور میں اپنے تمام ولاگز میں ذی الحجہ کے بارے میں تھوڑا تھوڑا جو میں سن رہی ہوں اوتھینٹک حضرات سے، تو وہ ہی میں آگے کنوے کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس میں عرفہ کے دن کے روزے کے علاوہ اپنے بچوں کے لیے، کہ اس میں جو ہمارے کچھ انبیاء علیہ السلام تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جو ہے یہاں پر کچھ مخصوص دعائیں ہیں، وہ آپ کسی اوتھینٹک بک سے دیکھیں، اور ذی الحجہ کے 10 دن کی جو فضیلت ہے وہ آپ قرآن پاک کی تفسیر سے نکالیں اور اس کو پڑھیں، تو آپ بہت ہی امیز ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں کہاں کہاں نہیں گائیڈ کیا۔ تو یہاں پہ یہ بہت زیادہ یہ ہے جو میں سن کے مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اسپیشل اپنے بچوں کے رزق کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ آپ دعائیں مانگیں ان دنوں میں، اور وہ دعائیں جو آپ کی رکی ہوئی ہیں قبول نہیں ہو رہی تو قیام اللیل کی طرح قیام اللیل کریں، اور اس میں آپ جو ہے وہ دعا مانگیں اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور وہ تمام دعائیں جو آپ کی ادھوری ہیں ان کو قیام اللیل میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور باقی میں نے پچھلے ولاگ میں کچھ باتیں آپ سے کی تھی۔ پہلا پرومس تو ہمارا ہو گیا یہ جو ان 10 دنوں کے بعد ہے، اس کے بعد یہ تو ہر مسلمان کی ایک روٹین، مومن مسلمان کی روٹین ایک رہے گی۔ دوسرا پرومس یہ ہے کہ آپ نے جو یہ پرومس اپنے آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں آئی کین ڈو اٹ، ہر چیز تو جو جب سے بھارت اور پاکستان کی جو جنگ ہوئی اور اس میں ہماری فضائیہ نے جیسے رسپونڈ بیک کیا، اور اس میں نے کچھ ویڈیوز جو ہے وہ پائلٹس کی نکال کے بڑے شوق سے دیکھی، تو اس سے پھر آپ دیکھیں کہ پائلٹ لڑکیوں نے کیا کردار ادا کیا۔ جب ایک عورت جو ہے وہ جہاز چلا سکتی ہے تو دین ایک عام عورت جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو عورت کو بھی جو ہے وہ جو مرد حضرات ہیں اور وہ برا بھی نہ منائیں، لیکن عورت کو اتنا ویک بھی نہ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے وہ مردوں سے زیادہ عورتیں جو ہے وہ کام بھی کر رہی ہیں اور مردوں سے زیادہ جو ہے وہ کامیاب بھی نظر آ رہی ہیں۔
سو مرد کا ایک اپنا کردار ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو قوام بنایا ہے, لیکن جو ہے وہ لیکن اور عورتوں کی ایک اپنی ویلیو اور جو ہے وہ عزت ہے. تو وہ آپ سورۃ نساء میں پڑھیں اور اپنے عورتوں کے اور اپنی وائفز کے آپ اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اس کے مطابق آپ چلیں تو آپ امیز ہو جائیں گے. اچھا, دوسرا پرومس ہمارا یہ ہو گیا کہ وی کین ڈو اٹ, کہ آپ جس کام کا ارادہ کر لیں تو پھر اس کام کو آپ کر دکھائیں. ٹھیک ہے یہ. اور اس کے بعد جو تھرڈ ون پرومس آپ اپنے آپ سے کریں گے وہ یہ کریں گے کہ آپ نے صرف رمضان میں عبادت نہیں کرنی, آپ نے تھرو آؤٹ دی وے آپ نے اپنے آپ کو ایک اس میں لے کے آنا ہے. اگر آپ نے زندگی میں پہلے کوئی اسکل نہیں سیکھی, تو اگر میں یہ کہوں کہ اب میں دادی جان ہوں, میرے گرینڈ سن ہیں, اب میں کچھ نہیں کر سکتی, میں کوئی اسکل نہیں سیکھ سکتی, تو نو وے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و تندرستی دی ہوئی ہے اور اپنی صحت و تندرستی کے ساتھ اس نعمت کا شکرانہ ادا کریں. اور اب بھی اگر آپ کوئی اسکل سیکھ سکتے ہیں, جیسے کمپیوٹر میں خالی اسکرولنگ, جو ہم بیٹھے ٹک ٹاک پہ خالی اسکرولنگ کرتے ہیں, اس ٹک ٹاک پہ خالی اسکرولنگ نہ کریں, کمپیوٹر پہ کچھ سیکھ لیں. اور آج کل تو عورتیں شانہ بشانہ مردوں کے جو ہے وہ کما بھی رہی ہیں, فیکٹریوں میں بھی کام کر رہی ہیں, گھر بیٹھے آن لائن بھی کام کر رہی ہیں. تو آپ کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو جو ہے, میں نے تو یہ جو ہے وہ اپنی لائف سے بھی اور اپنے ایکسپیرینس سے بھی آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ عورت کو ضرور جو ہے وہ تھوڑا سا فائنینشلی بھی خود کو اسٹرانگ جو ہے وہ کرنا چاہیے. قدم قدم پر ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے خاوند کی ہیلپ بھی ہو جاتی ہے, اور آپ کے بچوں کی بھی بہت ہیلپ ہوتی ہے, اور آپ خود کو بھی بہت مضبوط سمجھتے ہیں. اور اپنے بچوں کو بھی کبھی بھی بزدلی کا طعنہ نہ دیں. ان سے جتنی بھی بڑی بڑی غلطیاں ہو جائیں نا, تو آپ ان کو اگنور کریں. اگنور کرنے سے یہ ہوگا, اور ان کو بی بریو بنائیں, اور ان کو یہ کہیں کہ تم یہ کام کر سکتے ہو. تو آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ ان کو کانفیڈنس دیں گے تو آپ کے بچے آپ کو وہ کام کر کے دکھائیں گے. اور آپ بھی پازیٹیو رہیں, اور اگر آپ کے ساتھ کوئی نیگیٹیوٹی بھی کرے, حتیٰ کہ اگر آپ کا کسی کا پارٹنر میں میاں, کسی کی بیوی, اور کسی کے بھائی, کسی کے رشتہ دار, آج کل تو مطلب ہمارے تمام نگیٹو لوگ ہمارے ارد گرد جو ہے وہ جگہ جگہ موجود ہیں. اور خاص طور پہ تو اب جو ہے وہ میں نے بھی سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے, اور اب میرا بیٹے کا تعلق بھی سائیکالوجی کے ساتھ ہے. تو جو ہے نارسسسٹ پرسنالٹی کے بارے میں آپ نے بہت سے سائیکیٹرسٹ سے سنا ہوگا. وہ تو پوری ایک سیریز ہے نا, کہ اگر آپ اس کو پڑھیں کہ وہ آپ کو صرف پریشان کر کے خوش ہوتے ہیں. تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا ریلیٹیو بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا ہسبینڈ بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کی وائف بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کا کوئی بھی پرسن ہو سکتا ہے, وہ آپ کا کولیگ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے. تو آپ بھی اسمارٹ بنیے. اور ٹھیک ہے, اگر آپ اچھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کا ناجائز جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیں. اور اگر وہ اٹھا بھی لیں گے نا, تو آپ پھر اس کو نا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں. میں نے تو دیکھا ہے کہ جس چیز پہ آپ پھر اینڈ میں آ کے اللہ تعالیٰ پہ وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور وہ چیز اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں, تو دین اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود لیں گے.